بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ ہمارے مدارس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس میں بہت زیادہ ایسی خواتین ہماری بہنیں اور لڑکے جن کے چہرے پہ اکثر داغ دبے نکل آتے ہیں، تو ان کو ہم یہ دو چیزیں لازمی بتاتے ہیں جن کے کرنے سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک کے حکم سے ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور چہرہ کافی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج میں وہ دو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رات پڑھنے سے پہلے آپ نے وہ کیا عمل کر کے سونا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ الحمدللہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، اور مسجد میں 5 وقت کی وہ نماز میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کی کافی بڑی شاپ ہے، اور ان کی وائف بیوٹی پارلر کا کام بھی کرتی ہے۔ وہ بھائی بھی یہ بات مانتے ہیں، کیونکہ جن کا تعلق دنیا سے ہٹ کے دین کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے یا مہنگے مہنگے آفیشیل کروانے سے وقتی خوبصورتی ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم سے اپنے چہرے پہ نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ دبے دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو علاج بتایا تھا، ہم بذات مسلمان ہونے کے اس علاج سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کو کبھی بھی ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس کا علاج کرنے سے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وقتی خوبصورتی نہیں ہوتی، مہنگی کریموں کی طرح ہمیشہ کے لیے خوبصورتی ہو جاتی ہے۔ تو آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں آپ کو بتائیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بتانے چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو کبھی بھی آفیشیل کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، مہنگے مہنگے بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہماری وہ بہنیں اور بھائی جو اپنی رنگت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اپنے حسن و جمال میں اضافہ چاہتے ہیں، ان سب خواتین حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم اللہ پاک کا یہ نام 10 بار صرف پڑھ کے سو جائیں اور اپنے چہرے پر اور گردن پر ہاتھ پھیر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا اللہ کی جانب سے نور آ جائے گا، اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی، اور چہرہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا، اتنا دلکش ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور کہے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا کرامت ہے، مختصر سا وظیفہ ہے لیکن اتنا اثر انگیز ہے کہ آپ آج کے زمانے کے جتنے ٹرینڈز ہیں، بیوٹی کریمیں لگاتے ہیں، ماسک لگاتے ہیں، اور بے تحاشا پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اپنی رنگت صاف کرنے کے لیے، اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے، آپ ان سب پریکٹس کو بھول جائیں گے۔ تو ایسا ہوگا بھی کیوں نہیں دوستوں اور میری بہنوں، جب آپ اس ہستی کا نام مدد کے لیے پکاریں گے، اس ہستی سے نور طلب کریں گے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور کہتا ہے خود کو، تو آپ نے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے
ایک خدائی نور حاصل کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر سو جائیں یا آپ اپنے بستر پہ سونے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ نے سونے سے پہلے درود ابراہیمی کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ سب جانتے ہیں کہ نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ المصور کا ورد کرنا ہے، یا پھر یا مصور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ المصور جب آپ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر، اپنی گردن پر، بالوں پر پھیر کر آپ نے سو جانا ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائی، آپ یہ عمل مسلسل کرتے رہیں گے، رات سونے سے پہلے یہ عمل کرتے رہیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر دن جو آئے گا آپ کے لیے وہ نور سے بھرپور لائے گا، اور آپ کو کبھی بھی آفیشیل کروانے کی، مہنگی مہنگی کریمیں لگوانے کی یا بیوٹی پارلر پہ جانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آج کا جو عمل ہے میری ان بہنوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے چہرے پہ نور دیکھیں جو اللہ پاک کی جانب سے آپ کو عطا کردہ ہوگا۔ اور دوسرا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو چہرے پہ لگانے سے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ لگا لیں تو اس سے چہرے پہ نکھار آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، ہمارے مذہب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، ہمیں رہنے سہنے، کھانے پینے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بیماری کا روحانی اور دنیاوی علاج بتایا ہے۔ تو آج آپ کو 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں طب نبی سے، کہ جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 چیزوں کو چہرے پہ لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ان چیزوں کو مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، پرانے زمانے میں ادویات اور کریمیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ صرف طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اپنا علاج، ہر مرض کا علاج کیا کرتے تھے اور چہرے کو خوبصورت بنایا کرتے تھے، چہرے کو نکھارا کرتے تھے۔ آج انہی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج بھی زیادہ تر لوگ طب نبی میں ہی بتائے گئے ٹوٹکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی اور ایلوویرا کو اپنے چہرے پہ لگایا کرو، ان سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کے صفر اووا فضولیات کو نکالتا ہے۔ لیکن صرف رات کو استعمال کیا کریں، دن کے وقت رائی اور ایلوویرا کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کو روغن گل کے ساتھ پیشانی اور کنپٹی پر لگانے سے سر کا درد بھی فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناک اور منہ کے زخموں کے لیے بھی یہ دونوں چیز اکثیر ہیں۔ تمام مرد اور خواتین اپنے چہرے کو نکھارنے کے لیے مہنگی کریم استعمال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو کریم لگانے کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ دوبارہ سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی اور ایلوویرا یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو مکس اگر آپ کریں، ان دونوں کو چہرے پر لگایا کریں، ان سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کے صفر الوا فضولیات کو نکالتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال صرف رات کو کیا جائے، دن کے وقت اس کے استعمال سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ 2 وظیفے، ایک تو آپ کو جو وظیفہ میں نے بتایا ہے
اور دوسرا آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ طریقہ کار اس پر عمل کر لیں تو آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔